میں تو کیتی ہے جان حوالے رب دے تے ایسا ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلے مر گئے ہاں تاں مطلب نو جا پایا ہو. یہ تو مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے، میں مٹانا پڑتی ہے، میں ختم. پھر غریب آئے، امیر آئے، پیسے والا آئے، انہیں غرض ہی نہیں ہے اس بات سے. اسے پیچھے بیٹھاؤ، اسے آگے بیٹھاؤ، پھر کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتی جب اپنا آپ مار دیا جاتا ہے. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ساتھیو، قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. ولی کا مطلب ہے دوست. ولی اللہ، اللہ کا دوست. جیسے کتاب ہے نا، کتاب کا معنی ہوتا ہے ایک بک، ایک کتاب، لیکن جب اس کی اضافت اللہ کی طرف کر دی جائے تو وہ کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، یعنی قرآن مجید. اسی طریقے سے بیت ہے، عام گھر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کی اضافت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی پھر عام گھر نہیں رہتا، اس کا معنی پھر خاص گھر ہو جاتا ہے، خاص کتاب ہو جاتی ہے، خاص بندہ ہو جاتا ہے. جس کی نسبت بھی اللہ کے طرف ہو گئی، اضافت اللہ کی طرف ہو گئی، اس کے مرتبے میں، اس کے مقام میں، اس کی عزت میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے. ولی دوست کو کہا جاتا ہے اور ولی اللہ، اللہ کا دوست. اور دوست کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کی بات مانتا ہے. ولی ساری زندگی اللہ کی بات مانتا ہے، اور جب کبھی وہ اللہ کا بندہ جس نے عمر بھر اللہ کی بات کو مانا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ اس کی بات مانتا ہے. پھر اللہ کے ولی کے ہاتھوں کرامات کا صدور ہوتا ہے. معجزہ
اللہ کے نبی سے ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے ولی سے ہوتی ہے۔ معجزہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے، خرق عادت یعنی جو عقل میں آنے والی بات نہ ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور کرامات اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ولی سے اس کا صدور ہو تو وہ کرامت ہے، اور نبی سے اس کا صدور ہو تو وہ معجزہ ہے۔ صدور مطلب واقع ہونا یا اس کا ہو جانا، معجزہ ہو جانا یا کرامت ہو جانا، یا کرامت دکھانا، مثلا پانی کے اوپر چلنا ہے، یا جیسے آصف بن برخیہ نے کہا کہ حضور آپ پلک جھپکیں تو اس سے پہلے تخت بلقیس آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ تو یہ کیونکہ اللہ کے ولی تو نہیں، اللہ کے نبی تو نہیں تھے آصف بن برخیہ، تو وہ ولی تھے، تو ولی سے ایسا جو صادر ہوا اسے کرامت کہا جائے گا۔ کرامت کا آپ سادہ سا مطلب یہ سمجھ لیں کہ انہیں اللہ کے بندوں کو اپنے رب کو منانا آ جاتا ہے، اور جب یہ رب کو مناتے ہیں اللہ ان کی بات کو مان جاتا ہے۔ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ، ان کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں، اپنے حق میں کم کرتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے زیادہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی پریشانیاں، تکالیف، مصائب و آلام جو ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ ان کے مصائب و آلام دور کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اس دور میں جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں، اس میں ولی کی بہت ساری تعریفیں ہیں، یا آپ وہی کہہ لیں ولی کی بہت ساری تعریفیں کہہ لیں، پیر صاحب کی بہت ساری تعریفیں کہہ لیں، یا کسی عام حکیم الامت کی بہت ساری تعریفیں آپ کہہ لیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جس کے مرید سب سے زیادہ ہوں وہ اللہ کا بڑا ولی ہے۔ یعنی جو ہمارے ہاں کیٹیگری ہیں، یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے ایک پہچان کا کہ یہ ہو بڑو بہت مرید آتے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے اس کے پاس آتے ہیں، بہت اللہ کا ولی ہے بھائی، وہ کیا بات ہے بھائی۔ وہ میں کسی نے کہا کہ وہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور کہ مولوی صاحب تھانوں کی بات ہے، اتھے جا کے ویکھو نا رش لگا ہے اتھے جا کے۔ میں نے کہا لکی رانی سرکس کے باہر جا کے دیکھ، اتھے ہی بڑا رش لگا ہوتا ہے۔ رش دی گل لیتے بل جمع کروانے جاتے ہیں، وہاں بھی بڑا رش ہوتا ہے۔ پاسپورٹ آفس چلے جائیں اتھے ہی بڑا رش لگا ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ آفس چلے جائیں اتھے ہی بڑا رش لگا ہوتا ہے۔ یعنی اگر رش کی ہی بات ہے تو وہاں پہ شربت بانٹنا شروع کر دیں، وہاں پہ بھی بڑا رش لگ جائے گا۔ اگر یہی کیٹیگری ہے کہ اس کے اللہ کا نیک بندے ہونے کی، تو یہ تو ہسپتال میں جائیں وہاں بھی بہت رش ہوتا ہے، اتنے پھر سارے ڈاکٹر ہی اللہ دے ولی ہوئے نا پھر۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہ کیٹیگری نہیں ہے۔ اور ایک اور تعریف ہے ہمارے ہاں کہ جس کے پوسٹر زیادہ لگیں، جس کے بینر زیادہ لگیں، جس کے اشتہار زیادہ لگیں، یا آج کل کے دور میں کیونکہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یہ سارے ہیں، جس کے اشتہار زیادہ چلیں، زیادہ بکیں، وہ ولی ہے۔ یہ آج کی تعریف کر رہا ہوں، جو ہمارے ہاں تعریفیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، خود ساختہ تعریفیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یا ایک تعریف اور ہے کہ جس کا دم چو زیادہ چلے، جس کے تعویذ زیادہ چلیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ان میں سے کوئی کیٹیگری نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے۔ سب سے بڑی تعریف وہ ہے جو خود رب ذوالجلال نے فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج کا پیر تو بیچارہ ڈرتا ہے کہ پیسے والا میرا مرید ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے،
یہ فیکٹری والا میرا مرید ہے، یہ کہیں ناراض نہ مجھ سے ہو جائے، وہ تو ڈرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں دوسرے مقام پہ فرمائے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جو اللہ کے بندے اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں پھر کسی کی ملامت سے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت سے یہ ڈرتے نہیں ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اٹھ کے چلا نہ جائے، کوئی ایسی بات نہ، پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، انہیں پھر کسی قسم کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ہر مندری کڑے والے کو یہ اللہ کا فضل نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں دکانداری زیادہ ہے، اصل کام تھوڑا ہے۔ دکانداری ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں درباروں پہ، مثلا ہمارے میانی صاحب میں جتنے دربار ہیں اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں تربیت کرنے والے بھی، کوئی دین سکھانے والے بھی ہیں، تو اکثریت کیا ہے؟ بھنگ، چرس، ساری رات قبروں کے اوپر بیٹھنا، پیشاب بھی قبروں کے اوپر نیچے کرنا، پیر صاحب بھی ساری رات ناچ رہے ہیں، مرید بھی ساری رات ناچ رہے ہیں۔ بھئی یہ کون سا دین ہے یار؟ اس کا اپنا یہ حال ہے، وہ آپ کو مجھے یا پاکی یا پلیتی کا کیا بتائے گا؟ جو عصر سے لے کر فجر تک خود بیٹھا ہوا ہے، نہ اس نے عصر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی ہے، نہ عشاء پڑھی ہے، نہ فجر پڑھی ہے، نہ رات کو تہجد کے لیے اللہ اللہ کیا ہے، وہ آپ کی اور میری تربیت کیا کرے گا؟ مرید ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹی؟ پیر صاحب سرٹیفکیٹ دے دیے جنت کا، چھٹی ہے؟ مرید ہونے کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ میں گناہگار سا بندہ ہوں، اگر میں راہ ہدایت سے مجھے لغزش ہو جائے، میں اپنا سیدھا راہ گم کر بیٹھوں، تو یہ اللہ کا بندہ پکڑ کے پھر مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے کہ تو بھائی غلط کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اٹھ، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نماز پڑھے گا تو میرا مرید ہے۔ یہ ہے سیدھے راستے پہ ڈال دینا۔ اور آج تو اللہ خیر کرے وزیر اور پیر میں فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا، صحیح بات بتا رہا ہوں۔ وزیر اور پیر، جتنا وزیر کو ملنا مشکل ہے نا، اتنا ہی پیر کو ملنا بھی مشکل ہے۔ اگر غریب آدمی وزیر کے پاس نہیں نہ جا سکتا تو اس بیچارے کو پیر کے پاس بھی کوئی نہیں جانے دیتا، وہ پیر کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ پیسے والا، دولت والا، اس کی وقت اگر وزیر کے پاس ہے نا تو اسی پیسے والی کی وقت پیر کے پاس بھی ہے۔ یہ میں آپ کو سیدھی اور کھری باتیں سنا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ خاکم بدان ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اللہ کے ولی کا کوئی مخالفت یا ایسا، بالکل ہرگز نہیں ہے، میں نوکر ہوں اللہ کے ولیوں کا، لیکن ہو تو اللہ کا ولی نا، وہ تو دین کا راستہ بتانے والا نا، شریعت سکھانے والا ہو، صرف کچی دکان ڈال کے نہ بیٹھا ہوا ہو نا کہ نذرانے آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ پیر صاحب فیس بک چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ یہاں پہ ہے، مرید آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں یا پیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، پیر صاحب چھوڑ دیتے ہیں، ادھر پیر صاحب فیس بک چلائی جا رہے ہیں، اپنا کھاتا پیر صاحب وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، چلے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس یہ ہے ارادت۔ خواجہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، کیتی ہے جان حوالے رب دے تے ایسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو پہلے مر گئے ہاں تاں مطلب نو جا پایا ہو۔ یہ تو مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے، میں مٹانا پڑتی ہے، میں ختم۔ پھر غریب آئے، امیر آئے، پیسے والا آئے، انہیں غرض ہی نہیں ہے اس بات سے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، پھر اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ دولت مند ہے، یہ میرے دربار پہ پیسہ لگائے گا، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ مجھے گاڑیاں خرید کے دے گا، یہ کچھ نہیں دے سکتا، اسے پیچھے بیٹھاؤ، اسے آگے بیٹھاؤ، پھر کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتی۔ جب اپنا آپ مار دیا جاتا ہے،
اپنی میں مار دی جاتی ہے، پھر کوئی غرض نہیں ہوتی کسی کے ساتھ۔ وہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی زبان پہ کبھی یہ جملہ لانا ہی پسند نہیں وہ کرتے تھے کہ میں نے یہ کیا، یا میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں یہ کروں گا تو لوگ، میں وہاں پہ جاؤں گا تو بیماری شفا یاب ہو جائے گا، میں ایسا کروں گا تو میں تعویذ دوں گا تو فلاں ٹھیک ہو جائے۔ وہ زبان پہ میں لانا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پیر صاحب تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی بات تو کرتے ہی نہیں ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، لفظ میں ہی نہیں لاتے۔ وہ پھر معاشرے میں شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیر صاحب کی زبان پہ لفظ میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پیر صاحب کی زبان پہ میں کیسے نہیں آتا۔ نماز کا وقت ہونے والا تھا تو اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے۔ کہا بیٹے بتاؤ کیا ہے؟ کہا شیطان کو کس شے نے گمراہ کیا تھا؟ اس کے ذہن میں تھا کہ پیر صاحب کہیں گے کہ میں نے۔ اس نے کہا جی میں جب آگ سے بنا ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں حضرت آدم علیہ السلام کو؟ میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، تو خود ہی پیر صاحب کی زبان پہ میں تو آئے گا۔ کہا بیٹے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے نماز نہ پڑھ لیں پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ کہا جیسے حضور آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ نماز پڑھی، جوں ہی سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کون تھا جس نے نماز سے پہلے سوال کیا تھا؟ وہ جھٹ سے اٹھا، میں۔ فرمایا اسی شے نے اس کو تباہ کیا تھا، اسی شے نے، یہ جو تو بول رہا ہے نا اسی نے اس کو تباہ کیا ہے، یہ میں نے۔ تو یہ جب تک میں نہیں نہ مرتی اس وقت تک وہ درجہ نصیب نہیں ہوتا، وہ مقام نصیب نہیں ہوتا کہ پھونکوں میں اثر پیدا ہو جائے، وہ نصیب نہیں ہوتا۔ پھر صرف ڈرامہ بازی اور ڈھونگی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، پھونکوں میں اثر نہیں پیدا ہوگا۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ، اور اتنے بڑے صوفی بزرگ کے فاتح سومناتھ محمود غزنوی ان کا مرید تھا، خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور یہ لوگ بھی اللہ کا سب سے پہلے تو ان پہ فضل تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، اس لیے ان کے ذہن بدل گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کیوں نیک ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ ملا جیمن کا مرید ہو گیا تھا۔ ملا جیمن کا مرید ہونے کے بعد اس نے فتاوی عالمگیری لکھوائی۔ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتے، صلاح الدین ایوبی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کا طالب علم تھا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن بیٹھے تھے تو اپنے مرید کو کہنے لگے کہ یار یہ نا سر میں ذرا خارش ہو رہی ہو، ویک کوئی جوؤں تے نہیں پہ گئیاں، سر میں خارش ہو رہی ہے۔ تو مرید جو ہے وہ دیکھ رہا تھا ادھر سلطان محمود غزنوی کو کوئی کام تھا، کوئی مہم تھی، کوئی معاملہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ چلو پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے دعا کرواتے ہیں، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ تو وہ پیر صاحب کے پاس چل پڑا، اور مرید جو ہے وہ سر دیکھ رہا تھا۔ اچانک جب وہ داخل ہوا نا، فاتح سومناتھ بہت بڑا بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داخل ہوئے نا، تو مرید نے جب دیکھو ہوئے 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 حاکم وقت بادشاہ سلام، تو اونچی آواز سے کہنا ہوئے 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 ہوئے، تو وہ سر تو نیچے تھا نا خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور اقبال نے بھی ان کی تعریف کی تھی خواجہ ابوالحسن خرقانی کی، ان کا سیکھا ہے میں نے یہ نکتہ، اقبال نے کہا سیکھا ہے میں نے یہ نکتہ خواجہ ابوالحسن سے کہ مرتی نہیں ہے روح مرگے بدن سے، کہ جسم کے مر جانے سے روح نہیں مرتی، روح زندہ رہتی ہے۔ یہ بات میں نے خواجہ ابوالحسن سے سیکھی ہے۔ تو جب مرید نے کہا نا ہوئے 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 ہوئے، تو آپ کا سر نیچے تھا، کہنے لگا کی ہویا کوئی وڈی جوں آ گئی ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں حضور بات اور ہے۔ کہا کیا بات ہے بتا؟ کہا وقت
کا بادشاہ آ گیا ہے، فاتح سومنات آ گیا ہے، محمود غزنوی آ گیا ہے۔ فرمانے لگے اچھا میں نے سمجھا کوئی بڑی جوم آ گئی ہے، اور یہ تو فقیروں کے ڈیرے آتے ہی رہتے ہیں، تو اپنا کام کر۔ یہ فقیروں کے ڈیرے چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کا بادشاہوں کا کام ہے کہ فقیروں کے پاس آنا، یہ فقیروں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی پریشان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بڑا کام ہو گیا ہے، تو ہوئے کر رہا ہے، حیران ہو رہا ہے، تو یہ آتے رہتے ہیں فقیروں کے پاس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول قادسیہ جا رہے تھے جہاد کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے سامنے، بلکہ پہلے حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے، تو کسی نے سیدنا فاروق اعظم کو کہا کہ خالد کی وجہ سے اللہ بڑی فتح دے رہا ہے، خالد بن ولید کی وجہ سے اللہ بہت فتح دے رہا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے مراسلہ بھیجا، فرمایا جاؤ خالد کو کہو کہ تم سپاہی بن جاؤ، سعد بن وقاص کو کہو، سعد بن ابی وقاص کو کہو کہ وہ جرنیل بن جائے، سپہ سالار وہ ہے آج کے بعد۔ خالد کو کہو کہ تم اگر سپاہی بن کے جنگ کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو واپس آ جاؤ۔ لیکن وہ بھی بڑے لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، صرف جرنیل ہوں تو پھر نہیں، ہم سپاہی بن کے بھی لڑنا چاہتے ہیں، لڑیں گے۔ سعد بن ابی وقاص جب لشکر کو لے کے چلے نا قادسیہ کی طرف، راستے میں دریا آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے خالد بتا یار اب کیا کریں؟ کہنے لگے حضور آپ سے بس سالار ہیں، آپ حکم تو دیں، جیسے آپ حکم دیں گے ہم ویسے کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ پھر میں تو یہی کہتا ہوں، او دریا چل دے راستہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے امتیوں کو تو راستہ دے سکتا ہے، ہم تو رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہم تو حضور کے نوکر ہیں، ہمیں کیوں نہیں راستہ دیتا، چل دے راستہ۔ سعد بن ابی وقاص کا یہ فرمانا تھا اور کہنا تھا کہ دریا میں راستہ بن گیا، صحابہ وہاں سے گزر گئے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے۔ حضرت خالد بن ولید 10 بندے لے کر 17,000 کے لشکر کے سامنے، رومیوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا خالد وہ 10 بندے لے کے ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تلواروں کا زور زیادہ ہوتا ہے یا ایمان کا زور زیادہ ہوتا ہے؟ طاقت تو ایمان کی ہوتی ہے نا۔ ہم پاکستان، ہم ایٹمی طاقت تو بن گئے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت کہاں سے لائیں؟ کشکول لیے پھرتے ہیں، جھولی لیے پھرتے ہیں، آج آئی ایم ایف سے فلاں قرض ملے گا، آئی ایم ایف سے فلاں قرض ملے گا، ورلڈ بینک اب اتنا قرض دے کے اتنا۔ ایمان کی طاقت نہیں ہے نا۔ ایمان کی پاور ہو تو تب ایٹمی پاور ہوتی ہے نا۔ ایٹمی پاور بھی تب ہے کہ ایمان کی طاقت ہو۔ جن میں ایمان کی طاقت تھی حضرت مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جرنیل، بہت بڑا جرنیل، بڑا قوی ہیکل، بہادر، گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا اور کہتا ہے کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت مہدی کرب کی آپ کی جو ٹانگیں مبارک تھیں وہ پتلی پتلی تھی، کمزور جسم والے تھے حضرت مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے لگا کون ہے میرا مقابلے کرنے والا؟ حضرت مہدی کرب سامنے کھڑے تھے، آپ پیچھے ہٹ کے آئے، اس کے گھوڑے کی نا پونچھ آپ نے پکڑ لی، فرمایا مقابلے کا تو بعد میں سوچیں گے کہ تو کسی کے ساتھ مقابلے کے قابل ہے یا نہیں، یہ تو بعد میں دیکھیں گے، تو پہلے یوں کرنا، تو گھوڑے کو لات مار، تیرے گھوڑے نے مجھے کھینچ لیا تو پھر دیکھیں گے تیرے ساتھ مقابلہ کون کرتا ہے۔ اس نے بڑا زور لگایا لیکن اس کا گھوڑا حضرت مہدی کرب کو نہیں کھینچ سکا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی نا، ایمان کی پاور ہے یہ۔ حضرت مہدی کرب کو کھینچ نہیں سکا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت مہدی کرب نے نیچے سے چھلانگ لگائی، اس کے گھوڑے کے اوپر جا کے بیٹھے، ادھر اس کی گردن کاٹ کے نیچے پھینک دی۔ کہا تو حضور کے امتیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے، للکارتا ہے، یہ ایمان کی پاور ہے نا، ایمان کی طاقت ہے۔ آج وہ ختم ہو گئی ہے۔ آج تو مسلمان کا بچہ اسے جہاد کے بارے میں بتائیں تو وہ ڈرتا ہے۔ یہ خون ریزی، یہ لڑنا، یہ جھگڑنا، یہ کیا ہے بھائی؟ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں۔ بچہ تو کیا، ہمارے تو بڑے ڈرتے ہیں اس سے۔ تو اللہ کے ولی تربیت فرماتے ہیں،
اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ ہمیشہ امت کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں، امت کا خزانہ چھپانے والے نہیں، درد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کو مجھے اللہ اولیاء کا فیضان عطا فرمائے۔